بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. معزز ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں قربانی کے کچھ اہم مسائل کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. کوشش ہے کہ ہم قربانی کے ان اہم مسائل کے اوپر روشنی ڈال سکیں کہ جن کی ضرورت ہمیں قربانی کے دنوں میں پڑتی ہے. عید قربان یعنی قربانی جب ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو یہ قربانی صرف ایک جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی ہماری نیت اور ہمارے نفس امارہ کی قربانی ہے کہ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی نیت کو پیش کر رہے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں کہ یہ قربانی ہمارے نفس کی قربانی ہے. یہ قربانی پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہماری نیت کو پیش کرنا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم پروردگار عالم کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے قربانی اپنی جیب سے ادا کر سکتے ہیں. دیکھیے، قربانی کے اہم مسائل میں اول تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ قربانی سنت ابراہیم کہلاتی ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کہ وہ جو واقعہ پیش آیا تھا کہ جب ہمارے نبی نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں اور ان کو قربان کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں. جیسے ہی خواب دیکھا، اپنے بیٹے کو خواب بتایا. بیٹے نے کہا، بابا جب آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو آپ خواب کو پورا کرنے میں جلدی کریں. بیٹے کی یہ بات کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو گھر سے دور لے گئے. اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی آنکھوں پر پٹی کو باندھا، ہاتھ پیر باندھے اور آپ نے گلے پر چھری چلانا چاہی. جیسے ہی چھری چلانے لگے، ایک مرتبہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور نازل ہو کر پروردگار عالم کے حکم سے آپ کے بیٹے کی جگہ ایک دمبے کو لٹا دیا اور دمبا ذبح ہوا. یہ وجہ ہوئی کہ ہم حضرت ابراہیم کی یاد میں آج تک کتنے عرصے بعد تک ہم حضرت ابراہیم کی یاد میں اس قربانی کو مناتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ عید کہلاتی ہے. تو عزیزان گرامی، یہ پروردگار عالم کا ایک اصول تھا کہ مسلمانوں کو ٹیسٹ کیا جائے اور ان کا امتحان لیا جائے کہ وہ قربانی کرنے میں کتنا آگے ہیں. اور الحمدللہ مسلمانوں کے ہاں بہت بڑے انداز میں اور بہت بڑے پیمانے پر قربانی کی جاتی ہے. قربانی کرنے والے کے حوالے سے کچھ مسائل اہم ہیں کہ جن کو بیان کرنا مذکور ہے. تو قربانی کے اہم مسائل میں اول یہ کہ قربانی کرنے والا مسلمان ہو، کوئی کتابی کافر نہ ہو، کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو پروردگار عالم پر ایمان نہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھتا ہو. وہ ایسا انسان قربانی نہیں کر سکتا، جانور کو ذبح نہیں کر سکتا. وہ انسان جو کلمے کا پڑھنے والا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو، اس سے آپ اپنا جانور کو ذبح کروا سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو اہم مسئلہ اور شرط ہے وہ یہ کہ جانور قبلہ رخ ہو. جس طرح نماز پڑھنے والا قبلہ رخ ہوتا ہے، یعنی اس کا سینہ، اس کا شکم اور اس کے اعضائے جسمانی قبلہ رخ ہوتے ہیں، اس کی گردن، اسی طرح جانور کو بھی قبلہ رخ کیا جائے، یعنی اس کی چاروں ٹانگیں، اس کا شکم اور اس کی گردن قبلہ رخ ہو، یعنی قبلے کی جانب ان کا رخ ہو، قبلے کی جانب کر کے اس کو لٹایا جائے. دوسری شرط یہ کہ ذبح کرنے والا بھی قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، جس جانب قبلہ ہو اس جانب اس کا چہرہ ہونا چاہیے. جب جانور کے گلے پر چھری پھیریں تو چھری، ہمارے یہاں یہ ضروری ہے کہ چھری جو ہے وہ لوہے کی استعمال کی جائے، اسٹیل کی چھری استعمال نہ کی جائے. آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق اسٹیل کی چھری سے اگر کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت حرام ہو جاتا ہے. تو لوہے کی چھری ہو، چھری تیز دھار والی ہو، جب گردن پر چلائی جائے تو 4 موٹی رگوں کو جدا کر دے. مثلا یہ کہ 4 موٹی رگوں سے مراد وہ رگیں ہیں کہ ایک سانس کی نالی ہو، ایک کھانے کی نالی اور 2 موٹی رگیں ان دونوں رگوں کے ساتھ ہوتی ہیں. تو یہ چاروں رگیں جدا ہو جائیں اور جانور کو تڑپنے دیا جائے سکون سے. جانور کی فوراً کھال نہ اتاری جائے. فوراً کھال اتارنا مکروہ ہے، یعنی جانور ابھی تڑپ رہا ہے اور کسائی نے جو ہے وہ فٹافٹ جلدی کھال اتارنا شروع کر دی، یہ مکروہات میں شمار ہوتا ہے. جانور کو تیز دھار چھری سے ذبح کیا جائے، اس کی چاروں نالیوں کو جدا کر دیا جائے، چاروں رگوں کو جدا کر دیا جائے. جانور کو ذبح کرنے کے لیے خاص شرط یہ بھی ہے کہ جانور ذبح کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو. ضرورت یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، یعنی سمجھدار ہو. بچہ بھی ہو تو وہ اچھے برے کی تمیز رکھنے والا ہو، اور عورت اور مرد تو ظاہر ہے اچھے برے کی تمیز رکھتے ہی ہیں. دیکھیے، قربانی جب ہم کسی جانور کو حلال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی کچھ پریکاشنز ہیں، اس کے کچھ طریقے، اور انسان کون ہے ان دونوں میں، ذبح ہونے والے اور ذبح کرنے والے میں انسان کون ہے یہ واضح ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ ذبح کرنے والا یقیناً انسان ہے تو وہ جانور کو پانی پلائے، وہ جانور کو آرام دہ جگہ پر گرائے، وہ جانور کو اتنی جلدی ذبح کرے کہ وہ فوراً تڑپنے لگے اور اس کی جان نکلنا شروع ہو جائے. یعنی رک کر اس کو ذبح نہ کرے، اس کا گلا نہ کاٹے، اس کو پہلے پانی پلا لے، اس کو پہلے کھانا کھلا لے، کوئی دوسرا حیوان اس کو نہ دیکھ رہا ہو، یعنی جانور کو کسی بھی طرح سے اذیت نہ پہنچے
تو وہ جانور آپ کے لیے حلال ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ثابت بھی ہو جائے گا کہ ان دونوں میں انسان کون ہے اور جانور کون ہے۔ جیسا کہ ویڈیوز سامنے آتی رہتی ہیں اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے رہتے ہیں کہ کس حیوانیت سے آج کل لوگ انسانوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، تو وہ تو پھر بے زبان جانور ہے۔ تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اب ہم اپنے انسان ہونے کا ثبوت ہر مقام پر دے سکیں، اور یہی تو اس قربانی کا مقصد ہے کہ انسان کا نفس جاگ سکے اور وہ نفس امارہ کی پیروی نہ کرنے پائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔